تو پھر آپ جو بھارتی دھمکی کے جواب میں پاکستانی حکام نے جو رد عمل دیا آپ اس سے مطمئن ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں بالکل مطمئن ہوں، کیونکہ ایسی ہی بات کی جاتی ہے۔ ہم نے ان کی طرح الفاظ وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں جس کے تحت ہم دھمکی امیز لہجہ جو ہے وہ بروئے کار لائیں۔ ہماری مختصر بات ہے، مگر اس کا اگر آپ مطلب سمجھتے ہیں تو وہ اتنی مختصر نہیں ہے، بڑی جامع ہے۔ بالکل، اس لیے ہم پہل نہیں کریں گے۔ ہم وہ کام ایگریسو جس کو آپ پالیسی کہتے ہیں، ہماری وہ پالیسی نہیں ہے۔ بالکل سر، ہمارا تو مذہب بھی اجازت نہیں دیتا، ہم تو ویسے ہی امن کی بات کرتے ہیں۔ ہم امن کی بات کرتے ہیں، اور ہم اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کی خاطر آپ کے ساتھ۔ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 1 قدم لوگے، ہم 2 قدم لیں گے۔ اس سے بہت بڑا یہ بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام اگر آپ سمجھیں۔ مگر جیسے میں نے کہا کہ یہ سرکار سمجھنے والی نہیں ہے، یہ دہشت گرد سرکار ہے، اور اس نے دہشت گردی کا قدم اٹھایا ہے۔ پاکستان کے خلاف نفرت کے اوپر ان کا ووٹ بینک ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اقتدار میں آئی سے لیے وہ آتے ہی پاکستان کے ساتھ نفرت پیدا کر کے آتے ہیں، اور اس نے وہ جو ووٹ بینک ہے اسے اتنا ووٹ لے لیا۔ اب ان کو خوش کرنے کے لیے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، جس پر پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا اس کو کسی طرح بھی قبول کرے گی۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو کتنی تیزی سے اور کتنی پابندی کے ساتھ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں، تسلسل کے ساتھ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے نتائج نکلیں گے۔ سر، جب تک مودی سرکار سے حکومت میں ہے، جو مبصرین ہیں، جو تجزیہ کار ہیں دفاعی، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے مجھے بتائیے گا، کیا مستقبل میں مسئلہ کشمیر کو لے کر سے 3rd وار ہو سکتی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان؟ دیکھیں، وار کی ذمہ داری جو ہے وہ ہندوستان پر ہے۔ اگر ہندوستان اس حد تک بوکھلا جائے، جو کہ وہ کافی حد تک پہلے ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اس نے یہ جو کام کیا ہے اس کی کوئی ایسی انٹیلیجنس انفارمیشن اس کو ملی ہے کہ جس کے تحت وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ معاملے جو ہیں اب افغانستان کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مسئلہ حل ہونے کے بعد لوگوں کی نگاہ کشمیر کی طرف آئے گی، پاکستان اور دنیا کی طرف سے بھارت پر دباؤ آئے گا، لہٰذا یہ کام اس نے کر دیا۔ یہ اس نے جلدی میں کام کیا ہے، اور اس کا نقصان اس کو ہوگا۔ اب اگر جنگ کی بات آپ کرتے ہیں کہ 3rd ورلڈ وار ہو سکتی ہے، بھارت تو چونکہ پاگل پن کا مظاہرہ کر رہا ہے اور بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو بوکھلاہٹ میں، پاگل پن میں انسان کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہم تیار ہیں۔ آپ آئیں، آپ آزمائیں، اور انشاءاللہ آپ وہاں پہ بھی وہی نتیجہ پائیں گے جو نتیجہ آپ پہلے ہماری جانب سے دیکھ چکے ہیں، اس میں ہمیں کمی نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ سر، ساری صورتحال میں سر آرمی چیف صاحب بھی جو فرنٹ فٹ پر آ کے انہوں نے کہا کہ اگر تو بھارت کوئی بھی کارروائی کرے گا تو پلوامہ جیسے 1000 انہیں ہم چیزیں دیں گے۔ اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ کیا پاکستان سفارتی سطح پر اور اس کے بعد پاکستان کی جو کارگر حکمت عملی ہے، جو فوج کے بیانات ہیں، سر کیا ہم نے انڈیا کو دباؤ میں ڈال دیا ہے؟ اس حوالے سے ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کنکلوژن کی طرف آئے تو کیا بھارت اس وقت دباؤ کا شکار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دباؤ کا شکار ہے، جو کہ اس کی طرف سے آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شملہ معاہدہ کی بات کریں، وہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے ان کو کوئی چھوٹ ملے، مگر ان کو چھوٹ نہیں ملنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اب کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اپرچونٹی آپ کو ملی ہے، میں اس کو گاڈ گیون اپرچونٹی کہتا ہوں، ایک موقع خدا نے دیا ہے، کیونکہ وہ تو بات ہی نہیں کرتے تھے۔ بالکل، اب اگر اس کی بات نکلی ہے، اقوام متحدہ تک پہنچ گئی، انہوں نے فیصلہ پھر سے وہی کر دیا جو ہمارے حق میں ہے، تو پھر ہم یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیں؟ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں یہ ایک قدرت نے آپ کو موقع فراہم کر دیا ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں۔ اس موقع کو کامیابی میں تبدیل کرنا یہ اب ہمارا کام ہے۔ یہ مت سوچیں کہ کون ہمارے ساتھ ہے کون نہیں ہے۔ ہاں، میں P5 کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کے ذریعے یہ معاملہ حل کرنے میں بہت بڑی مدد ملے گی، خاص کر امریکہ جیسے ملک سے۔ تو اس کام کے لیے آپ محنت کریں۔ OIC اور اس طرح کے اور سارے ممالک یا بہت سارے ممالک، اگر مثلا جیسے جنرل اسمبلی کے جو ممالک ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے کے پاس تو نہیں جا سکتے۔ ہاں، آپ ان کی طرف کانسنٹریٹ کریں، اور باقی لوگوں کو آپ اپنا پیغام دیتے رہیں۔ سفارتکاری، ہمارے سفارت خانے ہیں نا پوری دنیا میں، ان کے ذریعے ان کو بریف کریں، اور جو یہاں پہ سفارتکار ہیں دنیا کے ان کو بھی بریف کریں۔ تو یہ آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ چلنی چاہیے، بالکل، اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا۔ صحیح۔